ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، خوش نصیب ہے وہ انسان جو دنیا میں اپنی زندگی کو اپنے رب اور رحمان سے پوچھ کے گزارے، اپنی مرضیاں چھوڑ کے رحمان کی مرضی کے مطابق چلے، اور اللہ تعالیٰ اسے یہ توفیق عنایت فرما دیں کہ وہ زندگی میں ہونے والی کمی بیشی پہ نظر ثانی کرے، جہاں غلط ہو غلطی کا اقرار کرے اور اپنے آپ کو صحیح کرے. میری آپ کی ملاقات آج کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنی ذات کے حوالے سے سوچنے کی ہے. الحمدللہ اہل الحدیث کی دعوت کتاب و سنت پہ مبنی ہے، تو یہ عالمی ہے، انٹرنیشنل ہے، بین الاقوامی ہے. ہماری دستک صرف میاں والی بنگلہ کے یا قرب و جوار کے لوگوں کے دروازوں پہ نہیں، بلکہ دنیا کے 7 بر اعظم اور 249 ملکوں کے باسیوں کے دلوں پہ ہے. اس وقت 8 ارب کی آبادی ہے، اور ہماری یہ دعوت قرآن مجید کے ان الفاظ سے کہ یا ایھا الناس، جس میں بھی انسانیت ہے وہ سنیں، اعبدوا، کہ لوگوں بندے ہو تو بندے بن جاؤ. کس کے؟ ربکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کائنات کی ایک ایک ضرورت پورا کرنے کے لیے رب نے وسائل مہیا کیے. وہ ایک اکیلا ہے، لہذا ایمان کی دعوت الحمدللہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں، اور اس کے بعد 8 ارب کی آبادی کو، جنہوں نے داخلہ لے لیا ہے. ایمان داخلے کا نام ہے. ایک بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو 4 سال BS کروانے کے لیے دور دراز کے علاقوں میں روزانہ لے کے جاتا ہے، بھائی لے کے جاتا ہے، شوہر بیوی کو لے کے جاتا ہے. آپ یقین کریں، دھند ہو تو فرنٹ کے اوپر یہ بیٹھا ہے، آنکھ چہرہ مورا ناک جسم کپڑے زیادہ متاثر اسی کے ہوتے ہیں جو آگے ڈرائیور بن کے بیٹھے. بیٹی بہن بیوی پیچھے پھر بھی تحفظ میں ہے، پردے میں ہے. یہ اسے گیٹ پہ اتار دیتا ہے، وہ کلاس روم میں موسم کے مطابق، گرمی ہے تو پنکھے چل رہے ہیں، چھاؤں میں بیٹھی ہے، یہ 5 گھنٹے وہاں دھوپ میں دائیں بائیں انتظار بھی کرتا ہے، دکھ درد بھی اٹھاتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے. 4 سال گزرنے کے بعد بیٹی کو ایک کانووکیشن میں
اعزاز کے ساتھ، ڈگری کے ساتھ نوازا جاتا ہے، اور وہ پڑھی ہوئی گنی جاتی ہے، اور یہ باپ جس نے برابر سفر کی ہے، یہ بھائی جس نے دھوپ چھاؤں برداشت کی، گرمی سردی کو دیکھا، اسے کوئی ڈگری نہیں دیتا. کیوں؟ حالانکہ اسی کالج میں، اسی یونیورسٹی میں، اسی شہر میں، اسی روٹ پہ 4 سال لگاتار یہ جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ساتھ رہا ہے. کبھی سوچا آپ نے کہ بیٹی کو ڈگری مل گئی، اسے کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ اس نے داخلہ نہیں لیا تھا. بھائیوں، ساری دنیا کے لوگ جتنی مرضی مشقت برداشت کر لیں، محنتیں، مزدوریاں، تغاریاں، سائنس، ٹیکنالوجی، سمندروں میں غوطے ماریں، جنگلوں میں زندگی گزاریں، چاند تلک، کہکشاؤں تلک چلے جائیں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ کے داخلہ نہیں لیا تو ایمان نہیں ہے. ایمان نہیں ہے تو جیسے اس بزرگ کے دن رات 4 سال کی بھاگ دوڑ، اسے کسی نے شمار نہیں کیا، گنا نہیں ہے. کل کو یہی بیٹی جب کسی دوسرے کے ساتھ روانہ کر دی جائے گی اور وہ اس کا شوہر قرار پائے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس باپ کو وہ ملنے بھی نہیں دیتا اور گھر بھی نہیں آنے دیتا. کیا کہہ کے کہ تو میری بیوی ہے، تیرے اوپر میرا حق ہے. اور ممکن ہے کہ کسی وقت بیٹی یا بیٹا باپ کو یہ کہہ دے کہ باپ تو نے کرا کیا ہے. دوستو، کل قیامت کے دن اگر رب دنیا کی بھاگ دوڑ، محنتیں، کاوشیں، مزدوریاں، یہ تھکا ہوا، زخموں سے چور، حالات کا مارا ہوا خودکشی کر لیتا ہے، یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اس امید پہ کہ چلے زندگی اچھی نہیں، اگلی زندگی اچھی ہوگی، اور اگر قبر بھی سزا بن جائے، جہنم کا گڑھا بن جائے، آخرت برباد ہو جائے، اور رب کہے کہ تو نے کرا کیا ہے، تو پھر کبھی بوڑھے بزرگ ہونے کے ناطے سوچ کہ جن کے لیے زندگی وقف کر دی تھی آج وہ بولے کہ باپ تو نے کچھ نہیں کیا. کل قیامت کے دن اگر رب نے بول دیا کہ بندے تو نے کچھ نہیں کیا تو کیا باقی بچے گا؟ لہذا جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے 2 ارب لوگ، مبارک ہو کہ آپ داخلہ لے چکے ہو. آسانی سے، مشکل سے، کرونا آیا تھا، ہمارے طالب علم پروموٹ ہو گئے، آگے بڑھ گئے. بھائیو، دنیا کی آزمائشوں سے پروموٹ کر کے قبرستان کی وادی میں جا کے ہی اگر سکون مل گیا تو بہت بڑی جیت ہے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اگر میں کہوں کہ ہم کلمے کے تقاضے پورے کر رہے ہیں تو شاید نہیں، اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے تو یہی اصل ہے. جے میں ویکھاں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے بلے، جے ویکھاں تیری رحمت بلے پھر بلے ہی بلے بلے. تھوڑا اپنا عمل دیکھ لیں. ایمان، کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا کیونکہ اس نے داخلہ لیا ہے. اگر صرف عمل کی بات کریں تو جو غیر مسلم ہے وہ تو غیر مسلم ہے ہی. مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ میرے محبوب کی سیرت پہ ہر رات کانفرنس ہوتی ہے، بلکہ کانفرنسیں ہوتی ہیں. ہر مسلک کے عالم کی ڈائری چیک کریں، شدید سردیوں میں، دھند میں بھی ہر رات بک ہے. قوموں کو نصیحت، تربیت، تعلیم، دعوت، اصلاح. مگر حالت کیا ہے؟
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी आते हैं। सिर्फ एक दिन पढ़ा इस सहाबी ने, एक दिन के सिर्फ 5 मिनट, 5 मिनट के लिए आया। मसरूफ थे, कारोबार करते थे, बकरियां चराते थे, डंगर डोर रखे हुए थे, बदवी थे, देहाती थे। किसी ने कहा कि महबूब सबक बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लम औ से नहीं, मुझे भी कोई गुर सिखा दें कि मैं जन्नत में चला जाऊं, मुझे भी कोई सबक पढ़ा दें कि मैं भी पढ़े लिखे लोगों में शुमार हो जाऊं। आपने इस बंदे को जवाब में यह सबक पढ़ाया, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर, चेहरे पे हर वक्त तेवरी मत रखा कर, अबूसन कम तरीरा मत बनाकर, ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना। इस सहाबी ने यह सबक लिया और इतना कमाल लिया कि इनकी जिंदगी में लिखा है, हालात में लिखा है, इस बंदे ने फिर कभी गुस्सा नहीं किया। यह सबक आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। अल्लाह का एक बंदा को मिल जाएगा मियां वाली बंगला में कुर्बो जवार से आया हुआ आपकी इस मजलिस में, मेरे समेत, स्टेज समेत, जिसने जिंदगी में कभी गुस्सा ना किया हो। भाजी तुहानू पूछण दिया, कॉन्फ्रेंस से हमने हर साल सुनी, बल्कि आप हमारी कॉन्फ्रेंस में आए थे, हम आपकी कॉन्फ्रेंस में आएंगे। जिंदगियां बीत गई, उलमा चल बसे, मगर यह रिवायत सुन के ना आपकी जिंदगी में फर्क आया, ना मेरी जिंदगी में फर्क आया। दूसरी रिवायत, मेरे और आपके महबूब के पास एक और आदमी आया, इसने भी यही बात की, उसे नहीं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई सबक पढ़ा दे। आपने क्या पढ़ाया? ला तसुब्बन अहदा, किसी को गाली नहीं देनी। ये सहाबी कहते हैं, इनके हालात जिंदगी में तराजम में लिखा है, इनका अपना बयान है, अल्लाह की कसम, इंसान तो दरकिनार, जब से मैंने मुस्तफा का फरमान सुना कि गाली नहीं देनी, मैंने किसी डंगर ढोर जानवर ऊंट बकरी को भी गाली नहीं दी। सीरत और मेरे पैगंबर के कौल और हदीस की हया। भाजी सने स्टेज दे इथों लैके उत्थे तक कोई एक वीरा बच्चा जवान बुढ़ा बुजुर्ग कह सकता है कि मैं कदी गाल नहीं कढ़ी? जी भाजी कैमरा इधर मारियो जी भाजी, मैं पता करना इंशाल्लाह, कोई नहीं। बड़ी दिली खुशी हुई है कि मेरे एक वीरे ने कहा है कि मैं कदी गाल नहीं कढ़ी। अल्लाह खैर इंशाल्लाह। भाजी शादी हुई जे जी, बेगम की गवाही लगती है, क्योंकि सब तो अच्छी गवाही ओदी होंदी है जी। अगे टुरीए जी। आज जिन्ने आपां बैठे हैं साडे ते तां असर कोई नहीं होया ना जी। वजह, तीसरी मिसाल, मेरे पैगंबर ने कहा था, फिर तो भाजी तुसी गुस्सा भी नहीं कदी कीता होना। जी तीसरी मिसाल, मेरे और आपके महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने यह बात कही, और ये मुनाफिक की 3 निशानियां या 4 जब बताई ना, तो कहा कि जब वादा करे तो वादा खिलाफी करता है। भाजी हदीस आप सारिया ने पढ़ी है, कोई एक बंदा कह सकता है कि मैं जिंदगी च कदी वादा खिलाफी नहीं की? ये तो कम सौखा है ना।
جی چوتھی مثال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ جب بولے تو جھوٹ بولے۔ پاجی پری مجلس چ کوئی ایک بندہ جنہیں کدی جھوٹ نہ بولے، اگے ٹوری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ منافق ہے وہ پکا، جو بولے تو جھوٹ بولے، لڑے تو گالی دے، لڑے تو گالی دے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ باجی ہنے ٹورے جائیے نا، کوئی بندہ آن ڈیا ہوئے تو انہوں کہے یار بندہ بہت چنگا ہے، اگو جواب پتہ کی ہوندا ہے، چھڈ یار اے تے رئیس المنافقین ہے، میں جاننا تینوں کی پتا، پرلے درجے دا گھٹیا بندہ ہی آئی فلانی۔ یہ ہم باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس میں یہ تین نشانیاں پائی جائیں، ایک اور بھی ہے، یہ بندہ پکا منافق ہے۔ کیا یہ حدیثاں سنن تو بعد اپنی بدعملی سن کے بٹن کھول کے کہہ سکنے ہیں کہ پروفیسر تو بہت بڑا منافق ہے؟ تو تسی اپنے آپ نو کہو گے؟ خود نو کہن نو دل تے دوجے نو منٹ چ کہہ دئیدا ہے۔ حضرات یہی اصل کمی ہے کہ مجھے ساری دنیا مجرم دکھتی ہے، اپنی کوتاہیوں کو پسے پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو میرے مسلک کی دعوت، یہ کوئی نئی نہیں ہے، 1400 سال پرانی ہے، ایمان کی، داخلے کی، یار داخلہ لے لو، یار پڑھ لو، اللہ کو ایک مان لو۔ توحید انسانوں کا میٹر ہے، یہ وہابی دیوبندی سنی شیعہ یا کسی مسلک کا نہیں ہے۔ شرک چھوڑ دو، تیرے رب کو شرک گوارا نہیں ہے۔ لوگوں یہ دعوت ایمان کی، اور اگلی دعوت یہ ہے کہ اپنا علم درست کر لو، علم درست کر لو۔ بھائی یہ ساری دنیا پڑھ رہی ہے اس وقت، ماشاءاللہ میں صبح جب نکلتا ہوں ہر رات پڑھانے میں گزرتی ہے، ہر دن پڑھانے میں گزرتا ہے، لیکن 100 بچے لے لیں اسکول جانے والے، 100 بچے، انہیں یہ تو فکر ہوگی کہ میتھ نہیں آتی، میں نے ٹیوٹر رکھ کے میتھ سیکھنی ہے، الجبرا نہیں آتا، میں نے اس کے قاعدے کلیے پڑھنے ہیں، جیومیٹری کی مجھے سمجھ بوجھ نہیں ہے، میں نے اسے بیگ میں لے کے رکھنی ہے، میری انگلش اس کے ٹینس درست نہیں ہے، میں نے اس کے محنت کرنی ہے، میں صحیح بول نہیں سکتا، میں نے اچھے سے اچھا ٹیوٹر اور استاد رکھنا ہے، میں فزکس میں کمزور ہوں، مجھے پاور اور مادے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، مجھے کہکشاؤں پہ اتنا ادراک نہیں ہے، میں علم نجوم میں اتنی مہارت نہیں رکھتا، میں کیمسٹری میں کیمیکلز کو صحیح پڑھ نہیں پاتا، بنا نہیں پاتا، میں بایو کے رموز اور اوقاف نہیں جانتا، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ پتا نہیں، محنت کرے گا، لیکن اللہ کی قسم مسلمان کو یہ فکر نہیں کہ میرا قرآن ٹھیک نہیں، مجھے ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، میں کوئی ٹیوٹر رکھ لوں، میں کسی اکیڈمی میں چلا جاؤں، میں کسی مسجد یا مدرسے سے جڑ جاؤں، ہر چیز ٹھیک کری، نوٹ اتنی دفعہ چیک کرتا ہے، جویں جویں عمر وڈی ہوندی جاندی نا نوٹ بہتے چیک کر دینا، اور بڑی تسلی نال کدی ہاتھ پھیر کے ایک ہس گیا ہے مینوں لگدا، کدی تار ویکھ کے، کدی کچھ ہور نہیں تے تھک لا کے تے کپڑے چٹے تے رنگ لا کے تے رنگ لیندا ہے کہ نہیں، 500 نشانیاں، لیکن کیا مجال کہ بابا جی نے ساری زندگی قرآن و حدیث
अपने घर के अंदर लाके कभी परखने की कोशिश की हो कि मैं जिसको अगले जहान के लिए बतौरे अमल लेके जा रहा हूं, करंसी लेके जा रहा हूं, अगे डॉलर यूरो रियाल तो नहीं है, उत्थे अमलों ते होने नहीं नबेड़े, ते किसे नहीं तेरी जात पूछनी। वो अमल कभी चेक ही नहीं करता कि ठीक है कि नहीं। इलम टेढ़ा है तो अमल टेढ़ा होगा। मैं जो कहां 2 + 2 = 5, अगे कोई पूछे नहीं तू गलत है, मैं कहां मेरी मैथ तुहानू की 2 + 2 = 5, ते उत्तों अगले नूं कहां तू 5 तन पाक नूं नहीं ना मानदा, इसलिए तू 4 कहण डिया। भी मैं जेड़ा हिसाब लाया ना 2 + 2 = 5, तू कहना 4, तू सुन्नी लगना है, तू 4 यारां नूं मानना है, 5 तन पाक नूं नहीं मानदा, लिहाजा साइड ते हो जा। भाजी किड्डा सौखा काम है। अगर किसी से पूछेगा इल्म दुरुस्त करेगा, 2 + 2 4 ही है, लेकिन जब कोशिश ही नहीं करनी, भाजी सानू ना छेड़िया करो, असी जिथे है ठीक है, तुसी अपने घर ठीक रहो। हर बंदे की सोच ही है। नहीं मेरे भाई, इल्म दुरुस्त कर, किताबुल्लाह से ले, सुन्नत रसूलिल्लाह से ले, फिर अमल सही होगा। आज 90% लोगों का इल्म टेढ़ा, ते माशाअल्लाह अमल 99% टेढ़े। आज जिन्ने आपां बैठे सां, कोई दीन नाल जुड़े सां ते गल कीती है ना, पर अपना हाल गुस्से च भी होई, वादे च भी होई, गालां च भी, अल्लाह ही हाफिज। अमल च जरा थोड़ी जी गल कर लईए। रसूल सल्लम के पास एक सहाबी आया, नबीना है, इब्ने उम्मे मक्तूम नाम है, अब्दुल्ला कहते हैं इनको। आके कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लम, अना रजुलुन दरीर, मैं नबीना हूं, मुझे घर से लाने वाला कोई नहीं, और मेरा घर भी मस्जिद से बहुत दूर है। बाकी मैटर भी देख लें, मदीने के बिच्छू कितने बड़े हैं जो मैंने अपनी आंख से देखा। मेरे हाथ दी तली छोटी है, इस तू वड्डा सी ओ पेटा जिदे च जहर हुंदी है। पीछे डंग कितना बड़ा होगा, उसके वजूद के हिसाब से अगला हिस्सा कितना बड़ा, और हॉस्टल में है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये कमरे च वड़ के जो किसी को लड़ गया तो वो तो नहीं बचता। जिंदगी गुजरी सांप मारते हुए, बिच्छू मारते हुए, लेकिन तब एक दफा घबराया कि यार मेरी तो जुत्ती छोटी है। कोशिश की मारने की, बहरहाल मर गया। वो जो जहर था ना, जितने हिस्से पे पड़ा उतनी जगह से चिप्स गल गया, या क्या हुआ, गड़ा पड़ गया, इतना जहरीला। ये बिच्छू मदीने में है, अल्लाह के महबूब, रास्ते खतरनाक हैं। तो मैं डिस्काउंट लेने आया हूं, नमाज तो नहीं छोड़नी, मैं सिर्फ ये इजाजत लेने आया हूं कि मस्जिद की बजाय मैं घर पढ़ लिया करूं। मेरे महबूब ने इजाजत दे दी। इड्डी खुशी हुंदी है जो बंदा छुट्टी लैन जाए तो छुट्टी मिल जाए, कहीं से डिस्काउंट करवाए और अगला दे दे। महबूब ने क्या कहा, जाओ घर पढ़ लिया करो। अच्छा, जेडे नबीने हुंदे ने ना, इन्हां दी खुशी आम बंदे नालों डबल ट्रिपल हुंदी है। फिर किते जिस्म इदां करनगे, किते इस तरह अदावां मुख्तलिफ जा रहे हैं। आका ने कहा, इब्ने उम्मे मक्तूम जरा बात सुनना। ये वापस लौटे, जी हुजूर। कहा, अतस्मा निदा, तेरे घर तक अजान की आवाज आती है? क्या जवाब दिया था? कहने लगे, जी अल्लाह के महबूब आती है। कहा, फला इदन, मैं अपना फतवा वापस लेता हूं, फिर तुम्हें घर में पढ़ने की इजाजत नहीं। अच्छा, इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के हालात में यह बात लिखी है कि इन्होंने फिर कभी आखिरी दम तक कोई भी नमाज घर में नहीं पढ़ी। भाजी इत्थे भरी मजलिस दे विच कोई 5-10 बंदे जिन्हां ने कदी जिंदगी च घर नमाज ना पढ़ी हो। यार 5-10 तो बहुते नहीं, कोई निकल आना चाहिए सी दाना, कोई एक अद्धा।
دیکھے نا، علم ٹیڑھا ہوتا ہے تو عمل بھی ٹیڑھا ہو جاتا ہے. انہوں نے علم کن سے لیا؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. نبی نے تھے، لیکن سمینا، پیغمبر کو دیکھ نہیں پائے، صرف سنا ہے. وہ اطانا، مان کے دکھایا. ہمارا عمل ٹیڑھا ہو گیا کہ یار سنت چھڈ بھی دئیے تے حرج کوئی نہیں. نہیں میرے ویر، علم درست کر. جتنے فرائض ہیں اللہ کی طرف سے شریعت میں فرض ہوں گے، جتنے واجب ہیں وہ من جانب اللہ واجب ہیں، لیکن ان کو ادا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میرے پیغمبر کی طریقت اور سنت ہے. علم پتہ کر، حدیث پڑھ، سیرت کو دیکھ. مثال لیجیے، نماز سے پہلے نیت ضروری ہے کہ نہیں؟ ضروری ہے. صحیح البخاری کی حدیث، دیگر کتب حدیث میں انما الاعمال بالنیات، عمل رب قبول ہی نہیں کرتا جب تک نیت نہ ہو اور درست نہ ہو. ہجرت جیسا عمل بھی اگر نیت ٹیڑھی ہے تو رب وہ قبول نہیں کرتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اچھا، اب نیت کیسے کریں؟ جنہوں نے نہیں داخلہ لیا، جنہوں نے نہیں ایڈمیشن لیا، جنہوں نے نہیں پڑھا، وہ کافر یہودی مجوسی رہے، انہیں تو سائڈ پہ کر دیں. ہم نے داخلہ لیا، اللہ کا شکر ہے 2 ارب لوگ ہیں. داخلہ لے کے ہم نے ایمان باندھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول خاتم النبیین ہے، اور ان کی اتھارٹی یہ ہے کہ جو دیں وہ لیا جائے گا، جس سے روکے رکا جائے گا. انہی کی زندگی سب سے بہترین اسوہ ہے. مانی یہ سب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہر مدرسے، ہر مسجد کے اندر، ہر خطیب کی یہ من پسندیدہ چیز ہوتی ہے کہ محبوب کی عزت، آبرو، ویلیو اور اتھارٹی ہے. یہاں روکنا چاہوں گا. علم ٹیڑھا ہو جائے تو عمل بھی ٹیڑھا ہوتا ہے. علم تھا کہ نیت ضروری ہے. میرے محبوب نے 10 سال مدینہ میں نماز با جماعت کروائی. 10 سال. حضرات، جس ہستی نے قنوت سکھائی، فاتحہ سکھائی، ثنا سکھائی، درود سکھایا، سلام تشہد سکھایا، رکوع سجدوں کی دعائیں سکھائیں، کیا وہ پیغمبر نیت کے لفظ نہیں سکھا سکتے تھے؟ سکھا سکتے تھے، مگر آپ نے نیت دل کا عمل قرار دیا. دل کا عمل، زبان سے نہیں بولا. لوگوں، صدیاں بیت گئیں، صدیاں بیت گئیں، اور مجھے بھی یہ دوسری صدی لگی ہوئی ہے. پچھلی صدی آخری 3 اشرے پورے ہوش و حواس میں، اور اس صدی کا تیسرا اشرہ لگ چکا. ڈھونڈتے ہوئے ایک صحیح سند مل جائے کہ میرے اور آپ کے محبوب نے نماز سے پہلے لفظوں میں، نیت میں، فجر کے وقت 2 رکعت کہہ کے، ظہر عصر اور عشاء میں 4 رکعت بول کے، مغرب میں 3 رکعت بول کر کے نیت کری ہو. مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے ابھی تک ایک سند کا حوالہ یا ایک متن کا جملہ نہیں ملا. پھر میں نے تو فیصلہ لے لیا کہ میں ساری دنیا بھی بلوائے تو میں نہیں بولوں گا، کیونکہ میرے نبی جن پہ نماز رب نے فرض کی، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ان کے پاس پڑھنے والے آئے، آپ نے 18 دن پڑھایا. وہ کہنے لگے محبوب گھر جانا ہے، آپ نے چھٹی دے دی. جاتے ہوئے کیا بولا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. یہاں میرا مسلک ڈٹ جائے گا. میں مولوی کو بڑا کر دوں،
میں اپنے ددیال کو دیوبندی ہیں ان کو آگے کر دوں آقا پیچھے کر دوں؟ میرے ننیال بریلوی ہیں ان کو میں عزت دے کے کہوں کہ نانا ابو ماموں جان فلاں جی آپ بڑے معزز؟ نہیں، میرے محبوب سے بڑھ کے کسی کی عزت نہیں۔ شیعہ لوگوں کے ساتھ میرا یارانہ بچپن، میٹرک تلک زندگی گزری، میں یاروں کو آگے کر دوں؟ حاشا وکلا، سب کے بغیر گزارا ہے، محبوب کے بغیر گزارا نہیں۔ میری قبر میں میرے ددیال ننیال سسرال یاروں نے نہیں جانا، نہیں ملی نیت کہ یہ لفظ ملتے تو ساری دنیا بھی روکتی، ہم پڑھتے، مگر یہ علم سیدھا کون کرے گا؟ جو پڑھے گا، جو جستجو کرے گا، جو ریسرچ میں جائے گا، جو ڈھونڈے گا، جو دیکھے گا۔ قوم تو ساری لگی ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست عالم، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، ان کی تحقیق میں برکت دے، بریلوی المسلک ہیں، انہوں نے ایک کلپ چڑھایا، وہابی مولوی کو منہ توڑ جواب۔ مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی، سنا کہ کہیں جواب آئے گا۔ میں نے کہا تھا کہ اپنے 4 ائمہ فقہا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہی سے کسی صحیح سند کے ساتھ یہ لفظ ثابت کر دیں کہ انہوں نے یہ 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز بولا ہو۔ میرے بھائی نے ادھر ادھر کی تو باتیں کی، مگر یہ والی عبارت جو نیت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا کسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، نہیں لا پائے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، ملتی تو معاف کرتے، بیان کرتے نا، آؤ مولانا یہ ہے، لیکن نہیں ملی۔ علم درست کرو، نیت ٹیڑھی ہو گئی تو نہیں وسدے کر بد نشتہ دے۔ ہجرت کر کے آیا ہے، مدینے آیا ہے، مگر محبوب نے کہہ دیا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ان کی سنت اور طریقت پہ کام کیا ہے اسے ہی یہ ملے گا، اور جس نے کسی اور مقصد کے لیے، میں تو مسلک کو جتانے کے لیے، مولوی کو جتوانے کے لیے کر رہا ہوں نا، یہ مولوی میری قبر میں نہیں جانا، نہ میں نے جانا ہے نہ کسی اور نے۔ جو مصطفیٰ نے کیا ہے وہ کرو، سنت بڑی عام ہے بابا۔ لوگوں جاؤ، ہر آدمی، ہر مسلک والا کلمہ پڑھ کے ہاتھ ضرور اٹھاتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ نماز پڑھے ہاتھ نہ اٹھائے، اٹھاتا ہے، لیکن علم تو درست کر لو۔ میرے آقا نے یوں اٹھایا، ایسے اٹھایا، کہتے جی یہ فرعی مسئلے ہیں۔ میرے بیٹے نہیں ہے فروئی، عقیدہ ہے، جیسے محبوب نے نماز پڑھی ویسے پڑھ۔ میرے آقا نے کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شامۃ اذنیہ، جیسے اٹھائے ہیں ویسے اٹھا لے۔ تیری میری جنگ کیسی ہے؟ دعوت ہے، عمل صحیح ہوگا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا بھائیو، یہ تو چلیں ہو گئے نا اختلافی مسئلے، اختلافی مسئلے۔ کیا گالی دینا بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ نہیں دینی؟ جھوٹ بولنا نہیں چاہیے کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ علم تو درست ہے مگر ہمارے علم بھی ٹیڑھے ہیں۔ اللہ کے لیے نظر ثانی کریں۔ میرے نبی کی سنت، میرے نبی کا علم وہی کا علم ہے۔ ساری دنیا کا علم غلط ہو سکتا ہے، محبوب کا علم غلط نہیں ہو سکتا۔ محبوب نے کیا کہا کہ باپ جنت کا مین گیٹ ہے، فرمایا سر جی ایک گل تے دسو، یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ ساڈے ماں پیو کیوں رلنڈا ہے نا؟ یہ کس لیے رل رہے ہیں؟ ان کو ایک گولی دلانے کا، میڈیسن دینے کا، 2 مٹھیاں بھر دینے کا، پیار بھرے جملے بول دینے کی بجائے آگے سے یہ کہیں کہ ابا تو ساڈے لیے کیتا ہی کچھ نہیں، کیا یہ بھی اختلافی مسئلہ تھا؟
محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا یہ مقام یہ مرتبہ ہے، تو کیڑے گھر چ ماں سوکھی ہے؟ کوئی خوش نصیبی پتر ہوئے گا جڑے ماں نو مرن تو بعد تے سارے ہی کہندے نے میں اج ننگا ہو گیا تے میں ویلا ہو گیا تے میری کنڈ خالی ہو گئی تے میرا آ ہو گیا، لیکن زندگی میں اللہ کی قسم کمال لکھا کسی نے، یہ جتنے پھل بعد میں مولوی کو اصالے ثواب کے لیے دیتا ہے نا، اتنا کبھی ماں باپ کو دیے ہوتے تو کوئی تیرا کام بنا ہوا ہوتا۔ اگے سنو، جس باپ کے کپڑے بچوں سے برے ہیں چیک کیا جا سکتا ہے، بیٹا شہزادہ بنا کے رکھا باپ نے اپنے دور میں، خود ماٹھے پہنے بچوں کو اچھے پہنائے، اس امید پہ کہ یہ بڑے ہو کے کل نو یار میرے ساتھ سوکھے ہو جان گے، میرا ساتھ بن جان گے، تے انہوں ہلے ویایا نہیں، تے جیڑی حالت ہو گئی ہے، بہت کم ہے کہ میں نے کسی باپ کے کپڑے بچوں سے اچھے دیکھے ہوں۔ باپ نے اپنے دور میں آپ کو اچھے سے اچھا پہنایا، جب آپ کے ہاتھ میں باپ آئے تے سونے جے تو انہاں لئی اپنے تو چنگا نہیں خریدیا تے نہیں لے کے دیتا کھان پین، تو پھر سمجھ پاویں تو پروفیسر عبدالرزاق بھی ہے فیل ہے، کوئی بھی ہے۔ والدین کو جب رب نے عزت دی اور کہا قرآن میں یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، رب نے علم سیدھا کر دیا، کہا ما انفقتم من خیر، جیڑی بھی چنگی شے وے کرو خرچ، اسی کدھر روکے ہے، فلل والدین، لیکن سب سے پہلے ماں باپ، سب سے پہلے۔ اللہ اکبر، کاش اس سیدھے علم کو لے کے ہم اپنا عمل بھی سیدھا کر لیتے تو آج بزرگوں کے لیے اولڈ ہاؤس نہ بنانے پڑتے، بڑھاپے میں دھکے نہ دینے پڑتے۔ حضرات آگے پڑھیے، یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ تیرے میرے محبوب نے کہا میرے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اپنی اہلیہ کے لیے اچھا ہے۔ پاجی یارانوں تو سارے ہی پیار نال بلا لیندے نے تے میٹھے میٹھے بول لیندے نے، چیک ہوندا ہے بیوی تے آن کے سارے آنوں جی 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 بالکل جی ہاں جی ٹھیک ہے جی، تے گھر آ کے اوئے، یہ اوئے کا انداز تیرے نبی کی سیرت میں نہیں ہے۔ میرے پیمبر کے مدینے میں 12 حجرے ہیں، کسی ایک حجرے میں اوئے کی آواز پہ مبنی میرے پیمبر کی سیرت کا ایک جملہ لیا نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ اچھا کیا یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر میں اگر سالن، ہر عورت کے ہاتھ میں ٹیسٹ تو نہیں ہوتا، سب کے معیار ایک جیسے تو نہیں ہوتے، میرے نبی کے 12 گھروں میں سے کسی بھی وقت کوئی کھانا آیا ہو، میرے اور آپ کے پیمبر نے صرف اس میں نقص نکال کے اتنا کہا ہو کہ نمک کم ہے یا تیز ہے، مرچ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، ایک حوالہ لیا، اگر ملے تو ویلکم، نہیں ملتا تو پھر تیرے میرے گھر میں یہ جنگیں، یہ طلاقیں، یہ پوری ہڈیاں پھینک دینی، یہ ڈونگے انڈیل دینے، یہ روٹیاں اٹھا کے منہ پہ مار دینی، یہ پورے پورے خاندان پن کے رکھ دینے کہ تو ہے ہی کچجی، تو نہ تیرا ماں پیو ٹھیک تے نہ ہو، نہ کسی نے تربیت کری ہے، کہ یہ بھی اختلافی مسئلہ تھا۔ سنیے، میرے اور آپ کے محبوب نے کہا ہے کہ شکر والے بنو، شکوے والے نہ بنو۔ خطبہ جمعے کا ہوتا تو یہ درس دیتے، خطبہ عید کا ہوتا تو یہ درس دیتے، خطبہ حاجت کا ہوتا تو درس دیتے، کوئی چھوٹا موٹا میٹر ہوتا تو جملہ شروع یہاں سے فرماتے ان الحمد للہ۔ لوگوں شکر والی زبان اپناؤ، شکووں والی نہیں۔ میرے دوست، ایمان میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، علم دن بدن ٹیڑھا ہوتا جا رہا ہے، اور عمل میں ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایک بندہ صرف، جیسے میں نے پہلے کہا
اب بھی کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بندہ ہے جن نے زندگی چ کدی اپنے کسی رشتے دا شکوہ نہ کیتا ہوا، سارا دن شکووں میں. کسی بھی بیوی سے پوچھ لو، الا من رحم ربی، بیچاری شکویاں چاہیے کہ اینے سال ہو گئے نے 12 بچے جم لینے، پر میاں میرا حالے بھی میرا تعارف کراؤندیا کہندا ہے کہ وہ بڑے. میاں نو پوچھ لو، رزق کھاتے کھاتے، پراٹھے کھاتے کھاتے، چوریاں کھاتے کھاتے بوڑھا ہو گیا، پورے منہ چ بتیاں چ بتی نہیں رہے، جے کوئی ایک ادھا ہے بھی تو جی حویلی چ کلا ٹھکا ہوں بچارا نعمت کھا کھا کے دند کس گئے. تو جے پوچھ لو کہے گا یار جدوں دی آئی ہے نا مینوں اے دے ہتھوں سکھ نہیں لبیا. کبھی ہم نے مثبت پہلو بھی دیکھا، شکریہ، ان الحمد للہ نحمدہ لئن شکرتم لازیدنکم. کبھی مثبت ہو کے سوچ کے ان ہاتھوں سے نعمتیں کتنی کھائی. ساری زندگی نیکی کرو، ایک ادی بندے کو کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا، پچھلے ساری نیکیاں تے پانی پھیر دے گا. اللہ کے لیے رکے، صرف نماز روزہ حج زکات ہی سیدھی نہیں، معاملات بھی سیدھے کرے، شکر والے بنے. آپ یقین کرے، اگر میں دیکھوں میری والدہ ان پڑھ تھیں، کچھ نہیں پڑھی ہوئی تھی، دنیا کا کوئی حرف نہیں لکھ سکتی تھی. میں اب منفی پہلو دیکھ کے کہوں جی ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا. جس نے جدائیاں برداشت کر کے، تنہائیاں برداشت کر کے اپنے سارے بچوں کو یہ کہہ کے گھر سے پردیس بھیج دیا کہ پت اسی تو نہیں پڑھ سکے تو تسی پڑھ لو، اور آج بچے کوئی ایم فل ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی کسی سٹیج پہ ہے، کوئی کسی پہ ہے. یقین کیجئے یہ ماں باپ کے کوئی احسانات کم نہیں ہے. کبھی مثبت پہلو بھی دیکھ لیں. بیویوں کا رتبہ درجہ اپنی جگہ، ماں باپ کے اعزاز پروٹوکول اپنی جگہ، جسے سارے مل کے لائے ہو. ساری زندگی محنت کر کر کے بچوں کی تربیت کر کر کے اینڈ پہ جو اس کو سلا دیتے ہو، کیا دیتے ہو؟ درخت پٹ کے بھی ایک جگہ تو دوجی جگہ تے لائیے تو مرجا جاندہ ہے. تے انہیں 18-20 سال ایک جگہ تے رہ کے جدو پٹ کے اتھو لے آندہ جے سب چھڑ کے تو اڑے کو لاگی تو کوئی حوصلہ، کوئی صبر، کوئی شکر، شکویاں تو بغیر حوصلہ دے کر کے، داد دے کے، ہلا شیری دے کے، تعریف کر کے، مثبت پہلو دیکھ کے یہ بھی کر لیں. ٹھیک ہے آج انڈا جل گیا ہے تو کل انشاءاللہ ٹھیک بھی ہو جائے گا. آج یہ کام خراب ہو گیا ہے، استری کرتے ہوئے کپڑا کہیں جھلس گیا ہے، کوئی نہیں، اللہ اور دے دے گا. حوصلہ، صبر، استقامت. برتن ٹوٹ گیا ہے کوئی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. اللہ کے لیے ملے. سب سے پہلے اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی غیر مسلم ہے اسے ایمان کی دعوت دیں، قبل اس کے کہ کل قیامت کو گریبان پکڑے. گھر میں کام کرتا ہے، آپ کا باس ہے، کوئی مرزائی ہے، قادیانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، نان مسلم ہے، آدم کا تو بیٹا ہے کہ نہیں، ہوا کا بیٹا یا بیٹی ہے کہ نہیں، انہیں دعوت دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھی جاتے ہوئے اور اس یہودی بچے کو بھی کہا تھا یا غلام قل لا الہ الا اللہ. دوسرے نمبر پہ بچے ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، بزرگ ہو، علم کی طرف توجہ دو. علم 65 سال کی عمر میں بھی مل جائے تو گر ہے. مثال دینا چاہتا ہوں، ابن حزم رحمہ اللہ بہت بڑے وزیر ہیں اندلس کے، مسجد میں آئے ہیں، آ کے بیٹھ گئے ہیں. چھوٹے سے 2 بچے جو پڑے ہوئے تھے، ایک نے دوسرے کو کونی ماری اور کہنے لگا یار ویخ یہ بابا کڈا وڈا ہو گیا، انہوں یہ نہیں پتا مسیتے آ کے بہن تو پہلے 2 رکعتاں پڑھی دیا. بابا جی کو چوٹ لگ گئی کہ یار مینوں چھوٹے جے بچے نے گل کی تھی، وزیر ہو کے، حکمران ہو کے، مینوں اینا بھی نہیں پتا. تو انہوں نے کیا کیا، پڑھنا شروع کر دیا علم کے بغیر، لیکن نماز پڑھنے لگ گئے جتنا پتا چلا. جب بھی مسجد میں آنا 2 رکعت، جب بھی آنا 2 رکعت، جب بھی آنا 2 رکعت. عید آ گئی،
ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 2 ਰਕਾਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ 2 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਈਦਗਾਹ 'ਚ ਈਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੱਥ ਛੱਡੇ, बह गया सिर फड़ के, चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं। कहता इब्ने अज़म तेनू पढ़ना ही पैना है, ये रोज रोज मजाक बर्दाश्त नहीं होंगे। किन्नी कि दे एक रिवायत च कि उमर 60 तो उत्ते सी, पढ़ना